سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صدق الله وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. آئیے نہایت عاجزی انکساری خاکساری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بڑی محبوب اور مقرب بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا بھورے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کے دربار میں. آپ تشریف لائے انشاءاللہ العزیز یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنی جھولی میں فیضان بھورے شاہ ڈال کر جائیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرات محترم آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرات ایک بڑی پیاری ایک واقعہ بتاتا ہوں. محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر سماعت فرمائے. کہتے ہیں کہ ایک والد اور ان کا بیٹا یہ دو لوگ جو ہیں حج کے لیے نکلے. کہاں گئے؟ زور سے بولیں. حج کے لیے نکلے. اللہ اکبر. جیسے ہی حج کے لیے نکلے کعبہ شریف کے لیے طواف کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کیا ہوا؟ باپ کی طبیعت بگڑی اور باپ کا اچانک انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. جیسے انتقال ہوا اب بیٹا جو ہے کفن کا انتظام کرنے لگا، تدفین کا انتظام کرنے لگا. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب باپ کے چہرے پہ بیٹے کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے باپ کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا. سور کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. سور کی طرح. محقق الاطلاق نے اس کو بیان کیا. اندازہ لگائیں حج کے لیے باپ بیٹا جا رہے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا. اب بیٹا پریشان ہے، تشویشناک کا شکار ہو گیا. میں کیا کروں گا؟ میرے عزیز و اقارب کیا کہیں گے کہ تیرا باپ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا سیاکار ہے. اللہ اکبر. اسی پریشانی میں ایک سائے دار درخت کے نیچے آتا ہے. وہاں پہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ اکبر. خواب میں امام الانبیاء ماہی کے جنت تشریف لائے. ارشاد فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس بندے نے دامن تھاما، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ اور میں حج کے لیے جا رہے تھے، میرا باپ کا انتقال ہو گیا، اچانک اس کا چہرہ جو ہے سور کی طرح ہو گیا. یا رسول اللہ میری عرض قبول کی جائے. اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذرا دکھاؤ تو تمہارے باپ کہاں ہیں؟ وہ غلام جو ہے حضور علیہ السلام کا جانثار حضور علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس لے کر آتا ہے. میرے آقا نے کہا پردہ ہٹاؤ. جب چہرے سے نقاب ہٹایا اس کا چہرہ سور کی طرح تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. دست مبارک کا پھیرنا تھا سور کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمکنے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عرس مقدس علامہ سید عاصم میاں صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. سور کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے جو ہے دامن تھاما، عرض کیا رسول اللہ میرے باپ کا چہرہ چوہل سور کی طرح کیسے ہو گیا تھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجہ یہ تھی کہ تیرا باپ جو ہے وہ نمازی بھی تھا، وہ روزہ دار بھی تھا، لیکن تیرا باپ سود کھاتا تھا. سود کھانے کی وجہ سے تیرا باپ کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا. اللہ اکبر. بچے نے کہا تھا آقا یہ تو بتائیں پھر آپ نے اس پہ کرم کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے بے شک گنہگار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، سود خور تھا، لیکن کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے جس رات اس نے مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک نہ پڑھا ہو، 100 مرتبہ
मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इसके सूरज जैसे चेहरे को चांद की तरह चमका दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें दुरूद पाक की फजीलत। आप तशरीफ लाए यहाँ पर, आज हमारे पास क्या माहौल है आप देख लें। हम सिर्फ चौराहों पर खड़े होकर ग़ीबत करते हैं, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलौज, फहश कलामी करते हैं। अल्लाह अकबर। एक काश तो अपनी शेड्यूल में शामिल कर लेता। आंधी आए, तूफान आए, शादी हो, बियाह हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो जाए, मुझे 5 वक्त नमाज के साथ साथ मुझे रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तो पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ के देख, तेरे घर में बरकतें आएंगी, तेरे रिस्क में बरकत आएगी, तेरे चेहरे पे निखार आएगा और तेरे रिस्क में बरकत आएगी, जिंदगी भी मुस्कुराएगी और आखिरत भी मुस्कुराएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भोरे शाह मियां का मज़ार है, और जरा कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आज देखें जरा, हमारे अमल इस लायक नहीं है कि हमें रोजी रोटी मिल जाए। ये तो सब इन औलिया अल्लाह का फैजान होता है जो हमें रोजी रोटी मिल जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिहिम तुम तरूना व बिहिम तुरज़क़ून। ये अल्लाह वाले होते हैं, इनके सदक़े में तुम पर बारिश नाजिल की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनके सदक़े में बारिश नाजिल की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। आओ एक मिसाल पेश करता हूँ। मसलन तुमने एक किसान को देखा होगा। अल्लाहु अकबर। शायर सब तवज्जो फरमाए। तुमने एक किसान को देखा होगा। किसान जो है अपने खेत में गेहूं लगाता है। गेहूं लगाने के बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर इंजन से ये मोटर से पानी देता है। अब आप उससे एक सवाल करना, अरे भाई किसान ये तो बताओ, तुमने इंजन से ये मोटर से जो पानी दिया है, तुमने गेहूं को पानी दिया है, ये गेहूं के साथ साथ ये तो घास उग रही है, तुमने इसको पानी दिया है। वो कहेगा, अरे मियां कैसी बातें कर रहे हैं, सैयद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पानी घास को नहीं दिया है बल्कि मैंने पानी गेहूं को दिया है। मेरा मकसद यही है कि मेरी खेती पलकर बड़ी हो जाए, मुझे अच्छा समरा मिल जाए। तो आप समझ जाएंगे गेहूं के वसीले से, गेहूं के सदक़े से उस घास को भी पानी मिल गया। इसी तरीके से हमारे अमल इस लायक नहीं कि हमें रोजी रोटी मिल जाए। अल्लाह के जो रिस्क का फैजान जारी होता है वो इन औलिया अल्लाह की तरफ जारी होता है और इनके वसीले से हम गुनाहगारों को भी मिल जाता है, इनके वसीले से हम सियाकारों को भी मिल जाता है, हम खताकारों को भी मिल जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, इनसे करीब होना, कभी इनसे दूर मत जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोगों का क्या हाल है, वहाबिया दयाबिना का जरा देखो। एक सादे से इंसान को पकड़ लिया, कुरान करीम की एक आयत पेश कर देते हैं, दूसरी छुपा देते हैं, एक हदीस पाक पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। ये देवबंदी क्या कहते हैं, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि औलिया। अल्लाह के अलावा तो तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं गौसे आजम हमारे वली है, गरीब नवाज हमारे वली है, साबिर पाक हमारे वली है, आला हजरत हमारे वली है, भूरे शामिया हमारे वली है, फिर आप कैसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखना, अल्लाह ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है, जो लोग ईमान लाए वो तुम्हारे वली है, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत की गवाही दी वो तुम्हारे वली है। अब एक आयत तो मना कर रही है, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं। दूसरी आयत कह रही है, अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, नबी भी तुम्हारे मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे वली है। अब इन दोनों आयतों के दरमियान मुताबकत कैसे की जाएगी? मसले का सोल्व क्या है? तो मसले का हल ये है, जो हकीकी वली है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, उसकी अता से गरीब नवाज हमारे वली है, उसकी अता से गौसे आजम हमारे वली है, उसकी अता से साबिर पाक हमारे वली है, उसकी अता से आला हजरत हमारे वली, उसकी अता से साबिर कलियाई हमारे वली, उसकी अता से पूरे शामिया हमारे वली। वो जाती वली है, ये सब अताई वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे गौसे पाक अल्लामा सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला।
وہ ذاتی ولی ہے، یہ سب کیا ہے؟ زور سے بولو، عطائی ولی ہے۔ اللہ اکبر، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوا چلتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے، ان سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ حضرات گرامی ذرا دیکھیں تو صحیح، مدد کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ ان کے پاس جو بھی مدد ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے ان کے پاس جو بھی مدد ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک دادا اپنے پوتے کے لیے ہزاروں بیگھے کا جنگل چھوڑ کے جاتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے لاکھوں روپے کا کیش چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن دیکھیں چند سالوں کے بعد وہی پوتا اپنے دادا کی قبر بھول جاتا ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے اور کون سے قبرستان میں ہے۔ وہی بیٹا اپنے باپ کی قبر بھول جاتا ہے کہ میرے باپ کی قبر کون سے قبرستان میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح، خواجہ غریب نواز کے مزار پر روزانہ 5,000 سے لے کے 50,000 کی تعداد میں لوگ حاضری دے رہے ہیں۔ غوث اعظم کے مزار پہ 11ویں شریف کے موقع پہ صرف بھارت انڈیا سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ غوث اعظم کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں۔ آپ ماہرہ شریف چلے جائیں، بریلی چلے جائیں، کلیئر شریف چلے جائیں، گاگن نگلا شریف کی سرزمین پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کئی سو لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ باپ کی قبر کو بھولنے والا، دادا کی قبر کو بھولنے والا ہزاروں روپے خرچ کر کے اولیاء اللہ کی مزارات پہ آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا میٹر ہے؟ تو راز کی بات یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ نے ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دی، تو اللہ رب العالمین نے فیضان لوٹنے کے لیے ساری دنیا کو ان کے در پر جھکا دیا ہے، ساری دنیا کو ان کے در پر جھکا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضرات کے محترم، ان سے پیار کریں، ان سے قریب ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، یہ اللہ والے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کیا کچھ نہیں دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں، آؤ اس پر روشنی بعد میں ڈالوں گا۔ پہلے حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ اگر پورا مجمع حدیث پاک سننا چاہتا ہے تو تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنیں گے آپ حضرات؟ فرمائش کے مطابق ایک بار بولیں یا رسول اللہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، انشاءاللہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے کے جانا۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، پورا مجمع سننا چاہتا ہے تو بولے لبیک یا رسول اللہ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے اور ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں، 7 افراد ایسے ہیں، 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کون سا قیامت کا دن؟ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے نیچے گر پڑیں گے۔ کون سا قیامت کا دن؟ جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کون سا قیامت کا دن؟ جب دھوپ کڑکڑا رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائیں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا ہی پسینے میں ڈوب جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میرے دوستو، وہ پسینہ اس عام پسینے کی طرح نہیں ہوگا،
ہوگا، بلکہ روایتوں کے اندر آیا ہے، میں نے پڑھا ہے، اگر اس پسینے کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو اس پسینے کی گرمی کی وجہ سے دنیا کے تمام جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں گے۔ اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس پسینے کی گرمی کی شدت کی وجہ سے احد پہاڑ پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسا ہولناک دن ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، 7 اشخاص ایسے ہیں، 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلا شخص کون سا ہے ذرا سنیں، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا منتری، انصاف کرنے والا پردھان۔ تو جو بادشاہ اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرے گا، جو پردھان اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرے گا، اللہ کل قیامت کے دن ایسے بادشاہ کو، ایسے پردھان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اپنے عرش کا زور سے بولیں، ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن انصاف کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں پہ رحم کھانا چاہیے۔ اور حدیث پاک آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں تو تڑپ کر بول دیں سبحان اللہ۔ اور اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا شخص کون سا ہے؟ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ دوسرا کون سا شخص ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا؟ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ اے میرے دوستوں، نوجوانوں، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دینا، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ الشاب الطیب حبیب اللہ، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ جب پنجوں میں طاقت نہ رہے، دانت ٹوٹ جائیں، آنکھیں کمزور ہو جائیں، سر کے بال سفید ہو جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائے، اس وقت اگر تسبیح پکڑے گا تو کیا کمال کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں پیشانی کو سجدے میں رکھ دے اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ زبان پر جاری ہو۔ جوانی میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ خیر تجھے اگر بڑھاپے میں بھی توفیق مل جائے یہ بھی بڑی دولت ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ کیا مال و دولت نے؟ المال غادن ورائہن، مال تو آنے جانے والا ہے۔ آج اللہ نے تجھ کو مالدار بنایا ہے، کل وہ غریب بھی بنا سکتا ہے، امیر کو غریب، غریب کو امیر بنا سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی آج 1 لاکھ ہے کل کو 2 لاکھ ہو جائے، آج 5 لاکھ ہے کل کو 10 لاکھ ہو جائے، آج 1 پلاٹ ہے کل کو 2 پلاٹ ہو جائے۔ اسی مال کے چکر میں نماز پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، زکات نکالتا نہیں ہے، حج ادا کرتا نہیں ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھ کو تیری کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ کیا جوانی نے؟ یہ تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ کیا حسن نے؟ خوبصورتی نے؟ یہ تو سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ کہ ان اونچے اونچے محلات نے؟ یہ تو سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ پھر تو اس چیز کا نام تو اپنی زبان پر لا جس چیز نے تجھ کو تیرے کریم رب سے غافل کر دیا ہے۔ کون سا کریم رب؟ الذی خلقک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو کچھ نہیں تھا، صرف ایک منی کا قطرہ تھا، اللہ نے اتنا بڑا انسان بنایا ہے۔ اے انسان تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا تھا، اس نے تجھ کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ انسان ذرا اپنی ماضی کی طرف دیکھ، اپنے پاسٹ کی طرف دیکھ، تو تھا کیا؟ تو ایک منی کا قطرہ تھا۔ چل تو اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے فیوچر کی طرف دیکھ لے، اپنے مستقبل کی طرف دیکھ لے، اپنے آنے والے زمانے کی طرف دیکھ لے۔ ایک وقت پھر آئے گا، پھر تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، پھر وہ لاٹھی بھی جواب دے جائے گی، پھر تو چارپائی سے لگ جائے گا، جسم کی پوری طاقت لگا کر ایک گلاس پانی بھی نہیں لا سکے گا۔ اس وقت تیرے گھر والے تو سے تنگ آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ بابا کو موت دے دے، یا اللہ بابا کو موت دے دے۔ اس وقت ہم نے تجھ کو موت دی، ہم نے تجھ پر احسان کیا۔ انسان تو ذرا غور تو کر، میری نعمتوں کو ذرا غور تو کر۔ کتا بھی تو مر جاتا ہے، اس کو گھسیٹ کر نہر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بکری بھی تو مر جاتی ہے، اس کو گھسیٹ کر گھوڑے پر ڈال دیا جاتا
چکا ہے, اگر تجھے بھی ایسی ڈال دیا جاتا تو تو بتا کیا کرتا, مردہ تھا. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, اس انسان کو کتے اور بکری کی طرح مت پھینکنا, بلکہ ہم نے حضرت انسان کو عزت دی ہے. ہم نے کہا میرے بندے کو غسل دیا جائے, اس کو چٹے لباس میں کفن دیا جائے, پھر اس کو خوشبو لگائی جائے, پھر اس کو 4 آدمی اٹھا کر کے چلے. پھر ہم نے کہا میرے بندے کو ذرا دھیرے لے کر کے چلنا, کہیں میرے بندے کو جھٹکا نہ لگ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان ذرا غور تو کر, آج جب تیری نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے, وقت کا عالم ہے, وقت کا مفتی ہے, وقت کا قاری ہے, وقت کا محدث اعظم ہے, حتیٰ کہ امام کعبہ بھی ہے, سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں, تیرا جنازہ آگے پڑا ہے. انسان اپنی ماضی کی طرف دیکھے گا تب بھی تجھے شرم آئے گی, اپنے فیوچر کی طرف دیکھے گا تب بھی تجھے شرم آئے گی کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. نعرہ رسالت, جشن حوصل ورا, فیضان سرکار بغداد, علامہ سید اعظم میاں صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ. اللہ کے احسانات کو بھلا دیا میرے دوستو, اللہ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے. اور میری بات طویل ہو رہی ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا, وہ شخص ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. ہر کام جوانی کا ہے میرے دوستو. بڑھاپے میں تو تمہیں دوائی کو چینج کرنے سے فرصت نہیں ملے گی, دوائی کو تم بدلتے رہو گے. جوانی میں تم بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر جوانی میں چاہو تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہو. جوانی میں ہر 3 دن میں ختم قرآن کر سکتے ہو. جوانی میں روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہو. اللہ اکبر. جوانی ایک مرتبہ ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. اگر یہ چلی گئی تو دوبارہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر. جب روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے, جب دن نکلتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ, اے انسان میرے اندر نیکیاں کر لینا, میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. میں جب کوئی گھنٹہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے اندر نیکیاں کر لینا, میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا. جب منٹ آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے, سیکنڈ آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. تو ہر چیز جوانی کی ہے. بڑھاپے میں تو کیا کر سکے گا؟ وہ کیا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا؟ وہ کیا 1000 نفل نماز پڑھے گا؟ وہ کیا قرآن پاک کی تلاوت کرے گا؟ ہر کام جوانی کا ہے. وہ جوانی میں توبہ کر لے اور صراط مستقیم پہ چلے, نبی کی سنتوں پہ عمل کرے, ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے. سبحان اللہ. ایسا شخص کون ہے؟ زور سے بولیں, اللہ کا محبوب ہے. تو جوانی میں جو توبہ کر رہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مجمع میں کچھ لوگ سو رہے ہیں, آزو بازو دیکھ لیں کچھ لوگ سو رہے ہیں, اٹھا دو ان کو, اٹھا دو. یہ محفل رسول ہے, با ادب ہو کر کے بیٹھیے. محفلوں میں نیند آ جاتی ہے اس لیے کہ ذکر اللہ حیات القلب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو چین ملتا ہے. اندازہ لگائیں اگر کوئی دوسرا کھیل ہوتا یہاں پر, رات کے 3:30 بجے اس کی آنکھ نہیں لگ سکتی, اس لیے کہ وہاں پر دل بے چین رہتا ہے. اور یہ اللہ کا ذکر ہے, یہاں پر آپ کو سکون مل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ نیند میں سنیں گے تو کچھ کا کچھ سن لیں گے. صبح کو کہیں گے سید صاحب آئے تھے, شاعر صاحب آئے تھے, انہوں نے ایسا ایسا بیان دیا, ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. آدھا سنیں گے آدھا کھا جائیں گے. بیدار ہو کر کے بیٹھیں. آپ کو بتاؤں, میں ایک جگہ میں تقریر کرنے چلا گیا, شاعر صاحب ادھر مراد آباد سیٹ میں ہر تلے میں. اللہ اکبر. میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی تھی. جب عشاء کی نماز میری چھوٹی نا تو میں وضو میں نے بنا لیا. ایک چاچا تھے, ان کی عمر تقریباً 40-45 سال, ان کی نماز بھی چھوٹ گئی تھی. اللہ اکبر. میں ان کو دیکھنے لگا, وہ ایک دم سے انہوں نے وضو بنایا, نماز پڑھنے لگے. ایک دم سے رکوع میں, ایک دم سے سجدے میں, پھر قیام میں, پھر رکوع میں, پھر سجدے میں. میں نے ان سے کہا یار چاچا جان ادھر آئیے آپ. کہا حضور بتائیے. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یقین مانے انہوں نے 4 رکعت نماز 20 سے لے کے 25 سیکنڈ میں پڑھ لی ہوئی. 4 رکعت نماز. میں نے کہا ادھر تو آئیے آپ, یہ کیا کر رہے ہیں, کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے, جلسوں میں, محفلوں میں, میلادوں میں. میں نے کہا آپ نے ہم لوگوں سے کیا سن لیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. نیک کام میں
دیری نہیں کرنی چاہیے. ہم نے آپ ہی لوگوں سے سنا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اس نے کیا سمجھ لیا نیک کام میں دیری نہ کرنے کا مطلب نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہا ہے. نہیں نہیں، نیک کام میں دیری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں خیال آئے کہ مسجد میں مجھے 5000 روپے دینے ہیں، فوراً ادا کر دے. تھوڑی دیر کے بعد شیطان تیری نیت کو بدل دے گا، تیری نیت کو چینج کر دے گا. نیک کام میں دیری نہ کرنے کا مطلب یہ ہے. اللہ اکبر. اس لیے بیدار ہو کر کے بیٹھیے اور محبت سے بولے سبحان اللہ. تو دوسرا وہ شخص جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، وہ شخص ہے جس کی جوانی زور سے بولے اللہ کی عبادت میں گزر جائے. تیسرا شخص کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. تیسرا شخص کون ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں خیال رہتا ہے کہ مسجد کا کام جلدی پائے تکمیل کو پہنچ جائے، مسجد کا لینٹر جلدی پڑ جائے، مسجد کا کام جلدی ہو جائے. میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں کیلیں، جس طریقے سے کیل کو لکڑی کے اندر ٹھوک دیا جاتا ہے وہ اسی کے اندر رہتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کو اگر تلاش کرنا ہو تو مسجدوں میں جا کر کے دیکھو. اللہ اکبر. آج جب کوئی انسان مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے لوگ اس کو دیوانہ پاگل کہہ دیتے ہیں. یاد رکھ لے مسجد میں جھاڑو لگانے والا کوئی دیوانہ یا پاگل نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد کے اندر جھاڑو لگاتا ہے گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں جھاڑو لگاتا ہے. مسجد میں جھاڑو لگایا کرو. تو آقا نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے گا اللہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اپنے عرش کا زور سے بولے پیچھے والے ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. چوتھے کون سے ہیں ذرا اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. چوتھے وہ دو شخص ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت پر جدا ہوتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تو اللہ کی محبت پر ملاقات کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ نماز، کسی نے کہا یا رسول اللہ روزہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ زکات. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو میں چاہ رہا ہوں وہ تم نے نہیں بتایا. تو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ ہی کے لیے کسی سے پیار کرنا، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، یہ سب سے زیادہ پیارا عمل ہے. اے لوگوں اگر کسی سے پیار کرنا تو اللہ کے لیے پیار کرنا، اگر کسی سے دشمنی رکھنا تو اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. جو اللہ کے لیے پیار کرے گا اللہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. جنت میں زور سے بولیں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ دو شخص جو آپس میں اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. پانچواں شخص کون سا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دیں یا رسول اللہ. سنو نوجوانوں. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. پانچواں شخص کون سا ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ سلامت رکھے. بہت توجہ سننا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. چونکہ میرا مزاج ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنانے کا، دو ادھر کی چار ادھر کی سناؤ تو اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ. پانچواں شخص کون سا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پانچواں وہ شخص ہے جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، دعوت گناہ دیا. اللہ اکبر. وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات منصب و جمال، حسینہ جمیلہ، بیوٹیفل ہینڈسم، اور وہ دعوت گناہ دے رہی تھی. لیکن اس شخص نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ. میں تیری بات کیسے مان لوں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے. وہ مرد جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، یا وہ عورت جس کو کسی مرد نے دعوت زنا دی اور اس نے انی اخاف اللہ یعنی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ بات کہہ کر اس کی دعوت گناہ کو ٹھکرا دیا. نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ. اپنے عرش کا زور سے بولیں
ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں گناہ مت کرنا، اپنے تنہائیوں کو پاک کرو، اپنے ظاہر کو پاک کرو، تنہائی پاک کرنا سیکھو، تبھی تمہیں خشوع قلب آئے گا، تبھی تمہاری نمازوں میں بھی خشوع و خضوع آئے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے قریب مت جانا، سود کے قریب مت جانا، زنا کے قریب مت جانا، زنا سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چہرہ پشمردہ ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤ چھٹا شخص کون سا ہے؟ میری بات طویل ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا شخص کون سا ہے؟ ذرا توجہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا چھٹا شخص وہ ہے جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہے، اتنی چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے۔ آج جب ہم مدرسوں مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں تو آج اعلان کرایا جاتا ہے فلاں صاحب نے، چودھری صاحب نے، سیٹھ صاحب نے اتنا چندہ دیا ہے۔ نہیں، جو چندہ پوشیدہ طور پر دیا جاتا ہے، جو صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جاتا ہے، اتنی پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ میں صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اپنے عرش کا زور سے بولیں، ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کا بھی صدقہ دینا تو پوشیدہ طور پر دینا، اس لیے کہ وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی عادت ڈال، ریاکاری مت کر، دکھاوا مت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہیں، ہم دیکھیے کہ کتنا مسلمان گر چکا ہے۔ اگر جمعے کے دن گلک گھوم رہی ہے نا، گلک، اللہ اکبر، اگر انسان کے پاس دو نوٹ ہیں، ایک بالکل نیا نوٹ ہے تازہ، ایک بالکل پرانا نوٹ ہے گلا ہوا، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گلک میں بالکل جو گلا ہوا نوٹ ہے نا، گلا ہوا پرانا، وہ ڈالے گا گلک کے اندر، نیا نوٹ نہیں ڈال سکتا۔ حالانکہ وہ بھی 10 میں چلے گا، یہ بھی 10 میں چلے گا۔ اللہ کتنا مسلمان گر چکا ہے۔ اللہ اکبر کہ یہ حقیقت ہے، ہمارے معاشرے کی سچائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان ذرا دیکھ تو جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتا ہے، صرف 10 روپے مسجد کی گولک میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی تو تیرا امتحان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ نیک کام میں دیری نہ کرنے کا مطلب یہاں پر ہے، تیرے دل میں جیسے خیال آئے فوراً تو ادا کر دے۔ شیطان تیری نیت کو بدل دیتا ہے، تیری نیت کو چینج کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں پوشیدہ طور پر صدقہ دے گا اور اللہ نے اگر قبول فرما لیا، وہی صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، جہنم سے آڑ بن جائے گا۔ جب جہنم سے آڑ بن جائے گا تو تو کہاں جائے گا؟ تو نبی کا وعدہ ہے میں اس کی شفاعت کبریٰ کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دوں گا، اس کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا آگے بڑھاتا ہوں بات کو، میری بات پھیل رہی ہے۔ ساتواں شخص کون سا ہے جس کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ میرے نبی نے فرمایا ساتواں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ محبت سے بول دیں یار سبحان اللہ۔ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، جب وہ روتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اس کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکا ہے یہ اتنا قیمتی ہے میری بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان اگرچہ تو نے اپنے گناہوں سے مشرق سے مغرب تک بھر دیا، شمال سے جنوب تک بھر دیا، آسمان و زمین کے درمیان یہ جو خلا ہے تو نے اس سے بھر دیا، لیکن میری بارگاہ میں صرف آنسو کے 2 قطرے لے کر کے آ جا، میں تیرے گناہ نہیں دیکھوں گا بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، تنہائی میں جو اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اپنے عرش کا زور سے بولیں ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک آپ نے سنی۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابی یوسف، وہ فرماتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے بنگلوں میں سکون ہے، مرسیڈیز گاڑی میں سکون ہے، دولت میں سکون ہے، عورتوں کو پہلوؤں میں سکون ہے۔ نہیں، سکون کس چیز میں ہے؟ ذرا سن اور اپنے دل کی تختی
پہ نوٹ کر کے لے جا، سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ اکبر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جب ایک انسان تہجد میں اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، جو آنسو ٹپکتے ہیں اللہ رب العالمین ان آنسوؤں کے بدلے میں اسے ایسا سکون عطا فرماتا ہے جو بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پہ نصیب نہیں ہوتا ہے، بستروں پہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے دوستو تنہائی میں کبھی اللہ سے مانگ کر کے دیکھو۔ آج لوگ کہتے ہیں صحیح سب تعویذ دے دیں، صحیح سب دعا کر دیں، ہم بھی دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ذرا تو ضد کر کے تو بیٹھ جا، اے اللہ آج میرے دل میں تمنا ہے مولا میں لے کر کے اٹھوں گا، یا اللہ مجھے عطا فرما دینا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں، بھورا شامیہ کے مزار کے قرب میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے قریب ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر رحمت کی جو ہے اللہ اکبر رمجھم بارش ہو رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز، سچے دل سے بیٹھے ہیں، مقدس ٹائم ہے، مقدس وقت ہے، مقدس جگہ ہے، ابھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ایک آل رسول کے صدقے میں ادھر ہاتھ اٹھیں گے اور مدینے والے نے کرم فرما دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا زور سے بولیں پار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے دوستو محبت سے بیٹھے، جی لگا کر کے بیٹھے، بڑی پیاری حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو سناؤں میں آپ کو بڑی پیاری حدیث پاک، محبت سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، مؤید ملت طاہرہ، یعنی امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت نے الملفوظ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم کے ذریعے اس کو جمع کیا گیا۔ ذرا توجہ فرمائیں میرے دوستو، توجہ کریں، یہ اللہ والوں سے کیا نہیں ملتا ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں اعلی حضرت میں نے محمد میاں قدس سرہ العزیز سے سنا، کیا سنا کہ ایک جگہ پہ جو ہے قبر پھٹ گئی، قبر شق ہو گئی، اس کے اندر پانی جیسے آ جاتا ہے قبرستانوں میں، جیسے ہی قبر پھٹی عزیز و اقارب آ گئے، انہوں نے جو ہے اللہ اکبر دیکھا، جیسے ہی دیکھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردے کے جسم پر گلاب کی 2 شاخیں رکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ارے اللہ زور سے بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردے کے جسم پر گلاب کی 2 شاخیں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسانی صاحب توجہ فرمائے، اور مردے کے نتنوں پر، ناک کے نتنوں پر گلاب کے 2 پھول لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کبیرہ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے سبحان اللہ۔ کیا کیا جائے، اب اس کے قبر میں پانی آ رہا ہے، اس کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کو وہاں سے نکالا، اس مردے کو دوسری جگہ قبر کھودی، جب اس کو وہاں پہ دفن کیا نا، ابھی گلاب کی 2 شاخیں لپٹی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد گلاب کی 2 شاخیں 2 سانپوں میں بدل جاتی ہیں، 2 اژدہوں میں بدل جاتی ہیں، 2 اژدہوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ تڑپ گئے، لوگ حیران رہ گئے، ششدردہ رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو اس کے بدن پہ گلاب کی 2 شاخیں تھی، اب اس کے بدن پہ سانپ کی 2 سانپ لپٹ جاتے ہیں، کیا راز ہے؟ تو کسی اللہ والے نے کہا، کسی آنکھ والے نے کہا، کیا بات یہ ہے ذرا سنو تو صحیح، یہ وہاں پر جو دفن تھا وہاں بھی اس کے گلاب کی 2 شاخیں لپٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کے بدن پہ 2 سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے وہاں پر یہ جو دفن تھا ایک اللہ کے ولی کے مزار کے قریب میں دفن تھا۔ ارے محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہہ دی اللہ کے ولی کے مزار کے قریب میں دفن تھا، تو 2 سانپ جو تھے، 2 اژدہے جو تھے، اللہ اکبر، گلاب کی 2 شاخ بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ والے کے مزار کے قریب میں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے، اللہ والے کے مزار کی قربت کی وجہ سے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جسم غوث البرا سرکار کی آمد، سید عاصم میاں
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ والے کے مزار کے قریب میں دفن تھا، تب تو اس کی گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہوئی ہیں. دوسری جگہ اس کو دفن کیا گیا تو 2 سانپ آ گئے، اس لیے کہ گنہگار تھا. اللہ والے کے مزار کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر اس کو وہی لا کے دفن کر دیا. پھر گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹ جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے دوستو، جہاں پہ اللہ کے ولی کا مزار ہو اور اگر تمہارے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، اگر تمہیں جگہ میسر آ جائے کہ اپنے مردے کو وہاں پہ دفن کر دو تو دفن کر دیا کرو. اس لیے کہ اعلی حضرت نے اس واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد ایک اعلی حضرت نے ایک حدیث پاک کو کوٹ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ادفنوا موتاکم وسط من صالحین. اے لوگوں، اپنے مردوں کو اللہ والوں کے درمیان دفن کیا کرو، اللہ والوں کے بیچ میں دفن کیا کرو. اس لیے کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیسہم، ان کے قریب رہنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو عشق اہل بیت سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دو، دنیا کی تعلیم بھی دو. اس لیے کہ دینی تعلیم بھی کارگر ہے اور دنیا کی تعلیم بھی کارگر ہے. یہ چیز ہمارے اندر آئے گی. جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، ہائے افسوس وہی قوم آج ان پڑھ ہے، وہی قوم آج جاہل ہے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈالنے سے پہلے، LKG میں ڈالنے سے پہلے، اللہ اکبر، پہلے اپنے بچوں کو ذرا قرآن تو پڑھا لے، اپنے بچے کو ذرا قرآن کا درس تو دے دے. انشاءاللہ تیرا بچہ جب قرآن کا قاری ہو جائے گا، جب تیری روح نکلنے کا وقت آئے گا، جب نزا کے وقت میں تو ہوگا، تو تیرا بچہ تیرے قریب آئے گا. کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ حاقہ کی تلاوت کرے گا. جب وہ تلاوت کرے گا کہے گا ربا، میرے باپ نے میرے لیے اگرچہ مکان جائیداد کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن مولا مجھے اس نے قرآن کریم سکھایا ہے اور مجھے انگلی کے سہارے سے مدرسے میں چھوڑتا تھا. یا اللہ، آج میرے پاس اگرچہ کچھ نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے صدقے میں میرے باپ کی مغفرت فرما دے. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، اس میرے بندے نے اپنے بچے کو میرا قرآن سکھایا ہے، تو قرآن کے بدلے میں نے اس کے باپ کی بلا حساب و کتاب مغفرت عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس کے باپ کی میں نے بلا حساب و کتاب مغفرت عطا فرما دی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں سے پیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں، یہی میرا پیغام ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں. اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.